أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیاں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھیں، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتے، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کا شکر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ قاری صاحب اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، تشریف لائیں۔ پہلے رمضان مبارک، اور رونق رمضان کے سیٹ پر بھی آپ کا استقبال ہو، اللہ جزائے خیر دے۔ آپ آئیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل نہیں قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تشریف رکھے۔ آپ کا آنا اللہ بہت مبارک کرے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ پورا مہینہ ہم اسی طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور آپ سے ماشاءاللہ آپ کی سریلی آواز میں قرآن کو سنیں گے۔ بڑا زبردست پڑھا قاری صاحب آپ۔ اللہ جزائے خیر دے حافظ صاحب، اللہ جزائے خیر دے۔ کوشش کریں گے روزانہ ایک آیت کے اوپر ترجمہ اس کا بیان کرے اور تھوڑی سی کچھ بات بھی ہو جائے، اور آپ سے قرآن بھی سنتے رہیں گے۔ آج شروعات ہے رمضان کی، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک بنائے، خیر کا ذریعہ بنائے، ہدایت کے ملنے کا اور قرآن کی ہمارے زندگی میں آنے کا سبب بنائے۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیک وهو کما اثنى علی نفسہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہوا، بہت احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک میں داخل کرا دیا۔ پہلے تو آپ سب کو بہت بہت رمضان کی مبارک ہو، اور ہمارا یہ پروگرام رونق رمضان کے نام سے جو شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور صحیح بات کہنے کی، کہلوانے کی، سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ کا احسان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک مبارک مہینہ عنایت فرما دیا، بہت زیادہ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا
اور کتنی ہی برکات ہے اس مہینے کی جو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو داخل کرا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا خاص طور سے بہت زیادہ استقبال کرتے تھے اور بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اس کے آنے کا، کہ آپ رمضان سے پہلے ہی یعنی 2 ماہ قبل رجب ہی سے تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اور پھر ایک دعا بتلائی جو ہم نے علماء سے کتابوں میں پڑھا، علماء سے سنا، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آتا تھا تب سے اس دعا کی کثرت بڑھا دیتے تھے اور اس کو اہتمام کے ساتھ کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پڑھنے کی یاد دہانی اور کثرت کرنے کی تاکید فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور رمضان تک مجھے عافیت آسانی کے ساتھ داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رجب اور شعبان سے گزارا اور رمضان میں داخل کر دیا۔ عزیزو، سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے ہمارے بھائی بہن ایسے تھے جو گزشتہ رمضان گزرا ہے وہ ہمارے ساتھ تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج وہ من و من مٹی کے نیچے مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ جو آخری رمضان یعنی آخری روزے تھے، ایام تھے روزے کے، وہ جب شہری کر رہے تھے یا افطار کر رہے تھے تو انہوں نے یہ خیال بھی نہیں کیا ہوگا، نہ سوچا ہوگا، کون ہی سوچتا ہے موت کے بارے میں، موت کے بارے میں سوچتا ہی کون ہے؟ اور سوچنا بھی آتا ہے تو خوف آتا ہے، کبھی آتا بھی ہے ذہن، جبکہ موت کو یاد کرنا چاہیے کثرت سے اور اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے، لیکن ایسا گمان نہیں ہوتا کہ یہ میری آخری شہری ہے، یہ میری آخری افطاری ہے، یہ آخری رمضان ہے، اور آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ کا احسان ہو گیا، فضل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان میں داخل کر دیا۔ اب یہ رمضان ہمیں دے ہی دیا ہے، پتہ نہیں آگے کتنے دن کی زندگی وفا کرتی ہے اور زندگی کی شام کب ہو جاتی ہے اور من و من مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت حافظ صاحب قاری صاحب نے ہمیں سنائی اور اس کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، اب اس کے اندر روزے میں نے آپ پر فرض کیے۔ روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، کوشش کریں گے کہ وہ بات اللہ مجھے بھی کہلواوے، مجھے بھی سمجھاوے کہ یہ رمضان ایسے ہی کیسے آ جاتا ہے، یعنی رمضان کا کوئی تو پیغام ہوگا، یعنی اتنا زبردست ماحول کیسے بدل جاتا ہے کہ پورا ہی ماحول تبدیل ہو جاتا ہے اور مسجدیں فل ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، یعنی اتنی فل ہوتی ہے کہ وضو خانوں میں بھی جگہ نہیں ہوتی ہے اور ساری چیزیں فل ہو جاتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، جبکہ چاند نظر آتا ہے، یہاں چاند نظر آتا ہے اور عشاء کی نماز میں جائیں گے جو گزشتہ تراویح پہلی گزری ہے، مسجد ساری فل تھی، گھر میں اہتمام ہو جاتا ہے، لوگ اپنے ٹائم کو سیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے اس امت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سارے بدلے فرشتے دیں گے، فرشتوں کی طرف سے ملے گا، یا اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں اس کے اوپر، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود میرے بندے کو دوں گا۔ اور پھر روزہ بھی بڑی زبردست چیز ہے کہ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کہا جاتا ہے کھانا کم کھائے، ڈاکٹر بتلاتے ہیں کہ کھانے کو ترتیب کے ساتھ کھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے صبح سویرے جب صبح کا سورج کا طلوع ہونا ہوتا ہے صبح صادق سے، اللہ کہتے ہیں کہ بس کر دے میرے بندے، اب بند، اور پھر سارا دن اللہ بھوکا رکھواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میری آپ کی بھوک سے کیا ملتا ہے، میرے آپ کے کھانے سے کیا ملتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا پیغام چھپا ہے۔ میں اگر روزہ نہیں رکھوں گا تو اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی شان میں، اللہ کے رب ہونے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود میرا اللہ ہمیں اس کی تاکید کرتا ہے کہ روزے رکھو، روزے کا، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا میرے بندے کو۔ تو کوئی تو بات ہوگی کہ جس کے اوپر میرا اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کسی کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو بڑا اس کا ایک مقام رکھا جاتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر یعنی ساری دنیا بھر کے اندر کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی وہاں دھرنا ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، بھوک پہ ہیں، پیاس کے اوپر ہیں، تو وہ جب بات مان لیتے ہیں، جس کو انسان کو اللہ نے بنایا، وہ انسان کا قلوب، انسان کا دل اس کی بات کو رکھ لیتا ہے، تو پھر اللہ اپنے بندے کے اوپر فخر کر رہے ہوں گے، اور کیا اللہ تعالیٰ
اس کے اوپر یعنی فخر محسوس کر رہے ہوں گے۔ کوئی تو وجہ ہے اس روزے کے پیچھے کہ سارا دن بھوکا بھی رہ رہا ہے، پیاسا بھی رہ رہا ہے، شدت بھی برداشت کر رہا ہے۔ اب یہ یعنی تھوڑی سی گرمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا ہے کہ ہمارے حال پہ بہت رحم فرمایا ہے کہ ہمارے پاس ایئر کنڈیشن مکانات ہے، ایئر کنڈیشن آفس ہے، کام کی جگہ بھی تو ایئر کنڈیشن والی، گاڑی بھی ایئر کنڈیشن والی، اور سواریاں بھی ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن والی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں کہ ساری سہولتیں ہیں۔ تو اس کے بعد بھی روزہ چھوڑ دینا، یہ سمجھنے والی بات تو کوئی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی نہیں رکھنا۔ اور دن تھوڑا دن ہے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ ہم اگر 10 منٹ پہلے بھی اس سے تیار ہو جائے روزہ ختم ہونے سے پہلے بھی تو 5:30 پونے 6، تو اس کے بعد 12 گھنٹے یہ اور 1 گھنٹہ اور آگے 13 ساڑھے 13 گھنٹے کا روزہ، کیا مشکل کی بات ہے؟ لیکن اس کے بعد ہم روزہ چھوڑ دیں، یہ تو یعنی ناسمجھ والی بات ہے اور بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس پہ آگے بات کریں گے کہ رمضان کہتے کس کو ہے، رمضان کا مطلب کیا ہے۔ تو ہم نے پڑھا اور اپنے بڑوں سے سنا 11 مہینے ہیں، ان کے نام عرب نے رکھے، اور رمضان کا نام اللہ نے خود رکھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو بھی اللہ کہہ رہے کہ قرآن کو اسی مہینے میں اتارا، کہ رمضان کو کیا کہا؟ رمضان ہدایت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو آگے باتیں آتی رہے گی، لیکن ہدایت کیوں کہا گیا؟ کہ بھائی رمضان کی ایک شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جتنی کتابیں تھیں، جتنے نبی آئے اور ان کے اوپر جو کتابیں صحیفے اترے، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو صحیفے اتارے گئے وہ اسی رمضان المبارک میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہ جو تورات اتری 4 یا 6 رمضان المبارک تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہ جو تورات اتری، حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو زبور اتری وہ اسی رمضان میں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو انجیل اتری وہ اسی رمضان المبارک میں تھی۔ کتابیں ایک ساتھ آئی، وہ کتابیں تھی۔ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، کہ یہ ہدایت کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ، یہ رحمت کا مہینہ، اور اس کے ساتھ یہ مہینہ قرآنی مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے آراستہ کیا، خبردار کیا۔ نبی تو آپ بہت پہلے سے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا کتابی جواب تھا 21 رمضان المبارک غار حرا میں پیر کی رات میں۔ کتابی جواب یہ تھا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت نبی بنایا جس وقت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی مٹی اکٹھی نہیں کی گئی تھی، یعنی مٹی کا پتلا نہیں، آدم علیہ السلام نہیں، مٹی بھی اکٹھی نہیں کی گئی تھی۔ تب اللہ نے اس دنیا جہان کے بننے سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا تھا، کہ بین آدم والروح والجسد، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں کی گئی تھی، تب اللہ نے نبی مجھے بنا دیا گیا۔ کہ اس دنیا کو بنے، سائنسدان کی سنیں کہ 10,000 سال ہوئے، کہ اس دنیا کائنات، میرے نبی فرما رہے اس کائنات اور دنیا کے بننے کے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور اس میں کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن کریم کی قسم ہے آپ میرے رسول ہیں، انک لمن المرسلین۔ آپ علماء کرام پہ جو عربی جاننے والے علماء کرام کے پاس جائیں گے تو گویا ایسا کہا جا رہا ہے جیسے میں بھی بات کر رہا ہوں، میرے سامنے کوئی بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ والے بیٹھے ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہا جائے آپ میرے رسول ہیں، گویا کہ آپ سامنے ہیں، آپ آنے والے نہیں کہا، انک لمن المرسلین کا۔ عربی کے اوپر اس پہ پوری بحث ہے اور تفاسیریں لکھی گئی ہے، اس کے اوپر مضامین اور کتنی کتابیں بھری ہوئی ہے، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں، گویا کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں۔ میری بات کا مضمون کہیں اور جا رہا ہے، لیکن پس منظر میں تھوڑا بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ گویا ایسا کہہ رہے جیسے سامنے ہے، اور یہاں کیا ہے، نہ آدم ہے، نہ جبرائیل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ فرشتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، نہ کوئی شے ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے، نہ اس دنیا کائنات کا وجود ہے، اور اللہ کہہ رہے آپ میرے رسول ہیں، یعنی اتنے پہلے نبی بنا دیا گیا تھا، پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ چلایا، اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری میں لے کر آئے۔ تو میرے نبی کو نبوت اسی مہینے میں آپ کو خبردار کیا گیا کہ 21 رمضان المبارک کی رات تھی، غار حرا تھی، پیر کا دن تھا، اور
جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے نبی جی پڑھے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ کو نبوت کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اب آپ اس نبوت کا سلسلہ اور نبی کا کام جو ہے وہ شروع کرے، تو یہ رمضان اتنی اہمیت رکھتا ہے عزیزو کہ اس رمضان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کا ایک ایک لمحہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو عافیت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ گزارنے کے ساتھ اس کو ہم اپنے آپ کو کھپاوے، ہم اپنے آپ کو لگاوے۔ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی خطیب نہیں یا کوئی میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری زندگی کے اندر آ جاوے اور ہم سب کی زندگی میں آ جاوے۔ آدمی جتنا بولتا ہے اتنا اس کی زندگی عملی بنتی ہے اور اس کی اپنی زندگی میں آتا ہے۔ تو عزیزو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کا رمضان عام دن جیسے بھی گزر گئے اللہ معاف فرمائے، اللہ آگے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ رمضان زندگی کو صحیح گزارنے کا، صحیح شیڈیول پہ لانے کا مہینہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان بس یہ آیا اور گزر گیا اور جو تھے وہ کر لی، نمازوں کی توفیق ہوئی کر لی، ایسا نہیں۔ اور آج کے زمانے میں بھی اللہ کے نیک بندے اس کو کیسے گزارتے ہیں وہ جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، جانا چاہیے ان کی مجالسوں میں اور دیکھنا چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی کہ ایک شہری سے دوسری شہری تک ہم شیڈیول بناوے کہ ہم عام دنوں میں زیادہ سوتے ہیں، 8-10 گھنٹے سوتے، رمضان میں 6-7 گھنٹے کر دے، عام دنوں میں ہم زیادہ کھانا کھاتے، اس مہینے میں تھوڑا کم کر دے۔ تجارت میں اللہ کا اعلان ہے، آپ دیکھیں گے کہ دسترخوان پہ ادنا سے ادنا غریب سے غریب بندہ ہوگا، 2-3 چیزیں ورائٹی اس کے دسترخوان پہ اللہ پہنچائے گا۔ اس مہینے کی یہ برکت ہے کہ ہر چیز میں برکت ہو جائے گی، لیکن اس رمضان سے ہم یہ عہد کرے، یہ ارادہ کرے، یہ عزم کرے کہ اس رمضان کے اندر ہم اپنے آپ کی مغفرت کروا لیں گے، اس رمضان کے اندر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، اس رمضان کے اندر ہماری زندگی بدل جائے گی، اس رمضان میں میری زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو جاوے گی، اور اس رمضان کو ہم اللہ کے دین کی محنت کرنے والے بنیں گے اور اللہ کے دین کی محنت دنیا میں لے کر جانے والے بنیں گے اور اللہ کے دین کو ہم زندہ کریں گے۔ شروعات یہ اپنی ذات سے اس رمضان المبارک میں کرے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو برکت کھانے پینے کا چیز کا نام نہیں ہے، ہماری زندگی کے ہر وہ چیز میں آ جاوے برکت کے، جس سے نظر آوے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان، موت آئے گی گویا عید کا چاند ہوگا، موت آئے گی گویا عید کا چاند ہوگا، کہ رمضان میں ہر بندہ ایک نیک بن جاتا ہے اور ہر بندہ اپنی ذات کو بدلتا ہے، عام دنوں سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو زندگی ایسی بنا لو، اور پھر عید کا چاند ہوتا ہے، جب عید کا چاند نظر آتا ہے، انشاءاللہ یہ مہینہ معافیت سے اللہ ہمارا گزارے گا، تو عید جب آئے گی تو وہ عید کا چاند مغرب پڑھ کے ہم نکلیں گے، پتہ چلے گا کہ عید کا چاند ہو گیا، بچہ بوڑھا مرد عورت ہر عید کی رات اور عید کی شام خوشی منا رہے ہوتے ہیں، عید کے دن خوشی منا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس دن ہمارا اللہ کا امر آوے اور جب ہم اللہ کے دربار میں پیشی ہو، اللہ کے دربار میں حاضر ہو، گویا ہمارے لیے عید کا دن ہو، تو زندگی رمضان جیسے گزارو، موت آئے گی عید کے چاند کے جیسی۔ تو عزیزو اس رمضان کی قدر بھی کرے اور اس رمضان کو ہم اپنی زندگی میں صحیح معنوں میں زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کرے۔ تو میری بات کی شروعات تھی رمضان کے عنوان سے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آگے بھی بہت ساری باتیں کریں گے، اور یہ پروگرام جب ہم نے شروع کیا اس کا ارادہ یعنی ہمارے مشائخ بزرگان دین کرتے ہیں اور علماء کرام کی مجالس ہوتی ہے، تو کچھ بزرگوں کا حکم تھا اور اس کے بعد سوچا بھی کہ جو ٹوٹی پھوٹی بات کر سکے کہ اللہ اس کو عمل میں لانے والے بھی ہمارے لیے بناوے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہماری زندگی بدلے، سب سے پہلے اللہ میری بدلے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ دوپہر میں روزانہ حاضر ہوا کریں گے آپ کے پاس مشورے کے ساتھ، آج تو آ گئے ہیں لیکن روزانہ کوشش کریں گے کہ کوئی ایک وقت طے کر کے ہم حاضر ہوا کریں گے، اور شام میں بھی ایک پروگرام آئے گا، تو وہ امید ہے آپ کو وہ بھی بہت خوبصورت اور پسند آئے گا، گھر والے اس کو بھی کریں گے اور اس میں مہمان کرام کی آمد بھی ہوگی۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا بھی، دیکھنے والوں کا بھی، محبت کرنے والوں کا بھی، دعائیں کرنے والوں کا بھی، اور خاص طور سے یہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ میں جن ساتھیوں نے، جن دوستوں نے محنت کی، تعاون کیا، ان سب کا بھی شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں۔ تو انشاءاللہ آگے اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ پھر ایک دفعہ آپ سب کو بہت بہت رونق رمضان کے اس پرنور سیٹ سے آپ سب کا استقبال ہے رمضان کا بھی، اور آپ سب کو پھر ایک دفعہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ امید ہے آپ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ۔ کر سے تو کوشش کریں گے کہ کوئی ایک ایک بات کو ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔